Islamic scholar مفتی محمد یوسف تیبی حفظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین اور ناظرین کرام، پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ قرآن حکیم میں کوئی ایسا جملہ نہیں جس کو نکالنے سے نقصان نہ ہوتا ہو۔ اس کے ہر جملے کی وہاں ضرورت ہے جہاں وہ ہے۔ تو اس میں کچھ ایسے اضافے نہیں کہ جن کے بغیر گزارا ہو اور ہم سمجھیں کہ اس کو مختصر کیا جا سکتا ہے، یا یہ کہ اس کا کوئی خلاصہ کیا جا سکتا ہے، بلکہ قرآن حکیم خود خلاصوں کا خلاصہ ہے، اور اس میں بہت ہی جامعیت ہے، معنیت ہے، اور ہر لفظ اور آیت اپنی اپنی جگہ پر پرفیکٹ ہے، اس کی ضرورت ہے۔ تو جب ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ جناب ہم خلاصہ بیان کرنے لگے ہیں، تو یہ مجھے تو سچی بات ہے گستاخی سی لگتی ہے کہ قرآن کا خلاصہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو قرآن حکیم کے مضامین کا خلاصہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو پورے طریقے سے بیان نہ کیا جائے، تو اس کو ہلکا اور آہستہ اور تھوڑا کر کے تھوڑے وقت میں ایک تصور دے دیا جائے کہ جو آیات ہم نے آج پڑھی ہیں ان میں کیا کچھ بیان ہوا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بلکہ خود قرآن میں ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب تو قرآن پڑھے تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو شیطان کی شر سے۔ تو جب بھی قرآن پڑھو پہلے اعوذ باللہ پڑھو، پھر بسم اللہ پڑھو۔ لیکن اگر آپ سورت کے درمیان سے شروع کر رہے ہیں، سورت کی ابتدا سے شروع نہیں کر رہے، تو بسم اللہ آپ چھوڑ سکتے ہیں، خالی اعوذ باللہ پڑھ لیں۔ اور سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نازل نہیں ہوئی، اس لیے وہاں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی، باقی تمام صورتوں کے شروع میں بسم اللہ پڑھی جاتی ہے، اور اگر درمیان سے شروع کریں تو اعوذ باللہ کافی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ سورہ فاتحہ یہ شفا ہے، بیماریوں کے لیے شفا ہے، یہ سارے قرآن سے افضل صورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سارے قرآن سے افضل صورت سورہ فاتحہ ہے، اور سارے قرآن میں آیات کے حساب سے افضل آیت و آیت الکرسی ہے۔ تو یہ سب سے افضل صورت ہے۔ فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اور فاتحہ میں ہم اپنے رب سے مکالمہ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے اور بندے کے درمیان نماز کو تقسیم کیا ہے، حالانکہ تقسیم فاتحہ کو کیا ہوا ہے، تو کہا ہم نے نماز کو تقسیم کیا، ثابت کرنے کے لیے کہ فاتحہ ہی اصل میں نماز ہے۔ فرمایا جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ جواب دیتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی۔ بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، رب ذوالجلال کہتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ تو اس طریقے سے سوال جواب آگے جا کر یہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ فرماتے ہیں اب جو اس نے مانگا میں اس کو دیتا ہوں۔ تو ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ سے مانگتے ہیں یا اللہ سیدھا راستہ دکھا دے۔ وہ کن کا راستہ ہے؟ جن پر تیرا احسان ہوا، انعام ہوا۔ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ نبی، صدیق، شہید، ان کا راستہ دکھا دے۔ اگر ہمیں شہداء کے راستے سے چڑ ہو اور نماز میں ہم کہیں کہ یا اللہ شہداء کا راستہ دکھا دے، تو یہ بات بڑی تناقض والی بن جاتی ہے۔ ہمیں ہر رکعت میں اگر نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کا راستہ مانگنا ہے تو پھر ہمیں ان سے چڑ نہیں رکھنی چاہیے، اس راستے پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نمبر 2 فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ جو گمراہ ہونے والے ہیں اور جن پر رب کا غضب ہوا ان کا راستہ مت دکھانا۔ تو یہ بات بالکل واضح ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ضالین سے مراد عیسائی ہیں، مغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں۔ تو گویا کہ ہم شروع میں اللہ کی تعریفیں بیان کر کے خالص عبادت اس کے لیے کر کے آخر میں ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ نبیوں، صدیقوں، شہیدوں کا راستہ دکھا دے اور یہود و نصارہ کا راستہ مت دکھانا۔ تو ہمیں اپنے رویے کے ساتھ بھی ان کے راستے سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، ایک وقت آئے گا کہ تم یہود و نصارہ کے راستے پر چل پڑو گے، حتیٰ کہ اگر وہ سانڈے کی بل میں گھس گئے تو تم بھی سوچے سمجھے بغیر گھس جاؤ گے، اور حتیٰ کہ وہ اگر کوئی ان میں سے اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرتا ہے تو تم بھی کرو گے۔ تو آج میڈیا کے فیض سے ان کی سارا میڈیا، ان کی ساری کلپس، ان کے سارا گند، ان کا سارا بے حیائی، فحاشی اور یعنی ہر گھر میں بلکہ ہر ہاتھ میں پہنچ رہی ہے، الا من عصمہ اللہ، اور پھر لوگ ان کی طرز پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ وہ طریقہ تھا۔ حتیٰ کہ اور تو اور ہم جو تعلیم اور علم سے متعلق لوگ ہیں، ہم بھی اپنی مسجدوں پر لوگوں کا چندہ جمع کر کے اس کو اتنا سجاوٹ والا بناتے ہیں، ایسی شیشہ کاری کرتے ہیں، ڈیوڈ سٹار بناتے ہیں۔ جہاں بھی شیشہ کاری ہو وہاں غور کرنا، ڈیوڈ سٹار اکثر ہوتا ہے، اور اتنا خوبصورت بناتے ہیں اس کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لَتُزَخْرِفُنَّهَا كَمَا زَخْرَفَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، تم بھی اپنے عبادت گاہوں کو ایسے ہی خوبصورت بناؤ گے جیسے یہود و نصارہ بناتے ہیں۔ تو کیا ہم اور کیا تم سب اس کام پہ لگے ہوئے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشین گوئی کی تھی، الا ماشاء اللہ کچھ لوگ بچے ہوئے ہیں، اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ ہے۔ البقرہ کا معنی ہوتا ہے گائے۔ گائے کا واقعہ اس میں بیان ہوا ہے، اس لیے اس کا نام بقرہ ہے۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک بندہ قتل ہو گیا۔ وہ کہنے لگے جناب ہمارا بندہ مارا گیا، تو موسیٰ علیہ السلام آپ اپنے رب سے پوچھ کر بتاؤ کہ کس نے قتل کیا ہے۔ اور اتفاق یہ کہ جنہوں نے قتل کیا تھا وہی زیادہ شور کر رہے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے بات کی، انہوں نے کہا کہ کوئی گائے ذبح کرو اور اس کا گوشت میت سے لگاؤ، تو وہ تھوڑے وقت کے لیے زندہ ہو کر بتا دے گا کہ کس نے قتل کیا۔ اب ان کو جب سمجھ آئی کہ یہ تو واقعتاً ایسا ہو جائے گا اور ہمارا گناہ ظاہر ہو جائے گا، تو انہوں نے پھر لعت و لعل شروع کی۔ اچھا یہ بتائیے وہ گائے کیسی ہو، عمر کتنی ہو، حال میں استعمال ہوئی ہو نہیں ہوئی ہو، اس کے جسم پر کوئی رگڑ لگی ہو نہیں لگی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو۔ تو وہ شرطیں بڑھاتے گئے، اللہ شرطیں بتاتا گیا، اور پھر بڑی مشکل کے ساتھ ان کو گائے ملی، اور انہوں نے اس کو اسی طرح اس کا جسم لگایا اس کے ساتھ، تو اس نے بتا دیا کہ اس کا قاتل کون ہے۔ تو اس سے ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دیں اس پر عمل کر لو، اور مزید موشگافیاں اور مزید اس کی وضاحتیں طلب نہ کرو، کیونکہ اس سے پھر انسان مشقت میں پڑتا چلا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ کتب علیکم حجا فحجوا، اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے، حج کیا کرو۔ تو ایک شخص کہتا ہے علی کل عام یا رسول اللہ، ہر سال کرنا ہے کیا؟ تو آپ کو بہت غصہ آیا، بہت ناراضگی ہوئی، بڑا سرخ رنگ ہو گیا آپ کا۔ فرمایا دعونی ما ترکتکم، جہاں میں تمہیں چھوڑ دوں تم بھی مجھے چھوڑ دیا کرو۔ آپ سے پہلے لوگ اسی لیے ہلاک ہوئے کہ وہ بہت زیادہ سوال کر کر کے اپنے اوپر بوجھ بڑھاتے چلے جاتے تھے۔ لو قلت نعم، اگر میں خالی چھوٹی سی ہاں کر دیتا تو ہر سال ہر صاحب استطاعت پر فرض ہو جاتا، اور وہ کر نہیں پاتے، تو یہ میری امت پر مشقت ہوتی، میں اپنی امت پر مشقت نہیں چاہتا۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، آپ کے اوصاف یہ ہیں کہ وہ مومنوں پر بڑے رؤوف الرحیم ہیں، اور مومنوں پر مشقت ان پر بڑی گراں گزرتی ہے۔ تو بنی اسرائیلیوں کا طریقہ یہ تھا کہ سوال پھر سوال کر کر کے وہ اس کو بوجھ بڑھاتے چلے جاتے تھے۔ تو ہمیں اسلام میں ایسا کرنے سے منع کیا گیا۔ تو شروع میں سورہ بقرہ کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، تو یہ مومنوں کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ 3 نمبر آیت سے لے کر 20 نمبر آیت تک پہلے مومنوں کے اوصاف ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب پر ایمان لاتے ہیں مطلب دیکھا نہیں ہے، اللہ اس کے رسول نے فرما دیا تو مان گئے، یہ ہے غیب پر ایمان، یہ مومن کی صفت ہے۔ آج کل ہمارا
جو مغرب زدہ طبقہ ہے اور یا ان سے متاثرین ہیں، ان کی یہ بات بار بار سننے کو آپ کو ملے گی، مولوی صاحب کوئی لاجک کی بات کرو، لاجک بیان کرو۔ لاجک جو پوچھتا ہے وہ اس کی باڈی لینگویج یہ کہنا چاہ رہی ہوتی ہے کہ میں ایمان نہیں لاتا اللہ اس کے رسول کی بات پر، مجھے تو بتاؤ جو میری عقل کو اپیل کرے گا وہ میں مانوں گا، عقل کی بات کرو۔ تو عقلانی لوگ انہوں نے ہمیشہ نقصان کیا، عقل کو آگے رکھنا، کتاب و سنت کو پیچھے رکھنا۔ تو مومن وہ ہوتا ہے جو عقل کو پیچھے رکھے اور ایمان کو آگے۔ جہاں لاجک ختم ہوتا ہے وہاں سے ایمان شروع ہوتا ہے۔ اور مومن بندوں کی صفت یہ ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں اور وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کافروں کا تذکرہ کیا ہے، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ ان کو ڈراؤ نہ ڈراؤ کوئی فائدہ نہیں۔ کیوں فائدہ نہیں؟ اس لیے کہ ان تک حق آ چکا، یہ اس کو ٹھکرا چکے، اب اللہ ان سے اپنی توفیق سلب کر چکا، اب ان پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ روٹین میں جو خالی الذہن کافر ہوتا ہے اس پر واز کرنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، آپ ان کو نصیحت کرو، نصیحت فائدہ دے گی۔ لیکن جو اللہ کی آیات آ جانے کے بعد ٹھکرا دیتا ہے، پھر اللہ اس کو سزا دیتا ہے کہ اس کو ہدایت نہیں ملتی، یہ اللہ کی سزا ہوتی۔ اسی لیے اگلی آیات میں فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ قرآن کے ساتھ ہی گمراہ کرتا ہے، قرآن کے ساتھ ہی ہدایت دیتا ہے۔ آپ ایک بچے کو 3 سال کا بچہ بسکٹ دو، وہ بسکٹ کھا لے، اور مانگے ابا اور دے دیتا ہے، اور مانگے اور دے دیتا ہے۔ اگر وہ پہلا بسکٹ توڑ کر پھینک دے، پھر اور مانگے وہ بھی توڑ کر پھینک دے، پھر اور ملے گا؟ پھر نہیں ملتا۔ وہ کہتا ہے مجھے دو، شور کرتا ہے مجھے دو، مگر اس کو نہیں ملتا۔ تو جو رب ذوالجلال والاکرام کی ہدایت جو کہ سب سے بڑی نعمت ہے، اس کو ناقدری کرے اس کی اور اس پر عمل نہ کرے، یہ جو درس دروس آپ سنتے ہیں نا، ان کو ایسے نہ سمجھا کرو یہ وہ حجت ہے جو ہم پر قائم ہو رہی ہے، جس کا قیامت والے دن پوچھا جائے گا۔ اللہ پوچھے گا، جب تک اس کا جواب نہیں دو گے اللہ قدم نہیں ہلانے دے گا۔ ماذا عمل فیما علم، کہ جو درس سنے تھے اس پر کتنا عمل کیا تھا، اس کا سوال ہوگا۔ تو جو شخص سن کر قدر نہیں کرتا، فوراً کرنے کا عزم نہیں کرتا، اللہ اس سے اپنی ہدایت کا سامان دور کر لیتا ہے۔ فرمایا سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، ان سے ہم اپنی ہدایت کا سامان دور کر دیتے ہیں۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اب ان پر سارا قرآن پڑھ دو ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا ان کو ڈراؤ نہ ڈراؤ برابر ہے، یہ ان کے لیے ہے جو ناقدرے ہوں اور ان کو اللہ نے سزا دی ہو کہ ان کو اللہ نے ہدایت سے دور کر دیا ہو۔ تو یہ کفار کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد منافقین کا تذکرہ ہے کہ وہ اس کے بعد وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، زبان سے کہتے ہیں حقیقت میں ایمان والے نہیں ہیں۔ یہ مومنوں کو مذاق کرتے ہیں، اللہ ان کے مذاق کا جواب دیتا ہے۔ یہ مومنوں کو پاگل کہتے ہیں۔ أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کیا صحابہ کی طرح ایمان لے آئے ہم؟ ان کو نعوذ باللہ کم عقل کہتے ہیں، تو اللہ ان کو کم عقل کہتا ہے۔ ان کے الزامات کا جواب اللہ دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی جو عادات ہیں، ان کی مفاد پرستی ہے، اس کو 2 مثالوں سے واضح کیا ہے۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، آسمان سے بارش آتی ہے، اس میں پانی بھی ہوتا ہے، بجلی بھی ہوتی ہے، چمک بھی ہوتی ہے۔ یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق، تو پانی قبول کر لیتے ہیں اور جب بجلیاں آتی ہیں تو کانوں میں انگلیاں لے لیتے ہیں۔ تو دوسری مثال کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم، کہ آج یہ مفاد پرست ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، مسلمان ان پر حملے نہیں کرتے، اسلام کے مفاد اٹھاتے ہیں، تو قیامت والے دن یہ ان کی مثال ایسی ہوگی جیسے بجلی چمکتی ہے تو جنگل میں آدمی چلتا ہے، بجلی نہیں چمکتی تو رک جاتا ہے،
یہ چمک دیکھ کر چلتے ہیں، لالچ کے ساتھ چلتے ہیں، لالچ نہیں تو یہ رک جاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ قیامت والے دن جب ان کے پاس نور نہیں ہوگا، ایمان نہیں ہوگا تو نور نہیں ہوگا، تو پھر یہ چمک نہیں ملے گی تو یہ رک جائیں گے اور یہ چل نہیں پائیں گے۔ تو اس طریقے سے منافقین کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عادات بیان فرمائی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 30 نمبر آیت سے لے کر 39 نمبر آیت تک تخلیق آدم کا تذکرہ کیا ہے۔ آدم علیہ السلام کے بارے میں پہلے فرشتوں سے بات کی کہ میں ایک خلیفہ بنانے جا رہا ہوں جو ایک دوسرے کے بعد آتے رہیں گے، تو وہ کہنے لگے جناب وہ تو خون بہائے گا اور فساد مچائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نفی نہیں فرمائی کہ نہیں تم غلط کہہ رہے ہو۔ تو واقعتاً انسان نے زمین پر آ کر فساد مچایا، خون بہایا۔ آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا، فرمایا کہ ہم نے آدم کو پیدا کیا، پھر فرشتوں سے سجدہ کروایا، یہ آدم کی عزت ہے۔ پھر آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا، پھر ان سے غلطی ہو گئی اور انہوں نے وہ درخت چکھ لیا جس سے منع کیا تھا، پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیج دیا، اس پر عیسائیوں کا فلسفہ یہ کہتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو اس کا کفارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سولی پر چڑھ کر دیا، اس لیے اب آدم علیہ السلام کی ساری اولاد گناہ گار ہے، اور جو عیسوی ہو جاتے ہیں، عیسائی ہو جاتے ہیں، وہ صرف کامیاب ہوں گے۔ حالانکہ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ نے سکھائے کلمات ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، تو آدم علیہ السلام نے وہ بولے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ لہذا عیسائیوں کا یہ فلسفہ بالکل یہاں نہیں چلتا، یہ بے بنیاد ہے۔ تو آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کرنے کے بعد یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ دیکھو بھائی یہ تمہارا پہلے دن سے دشمن ہے، اس نے کہا تھا وہ درخت چاخ لو تو تم کبھی نہیں نکالے جاؤ گے الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، حقیقت یہ تھی کہ تم چکھو گے تو فوراً نکال دیے جاؤ گے۔ اس نے کہا تھا تم نوری ہو جاؤ گے، تو یہ جھوٹ بولتا ہے، اس نے ان کو دھوکہ دیا، ہمیں بھی دیتا ہے، اس لیے ابلیس کی بات نہ مانو، اس ابلیس کے کہنے پر مت چلو۔ یہ سبق ہمیں اللہ تعالیٰ یہاں سے دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ میں جو آباد یہودی تھے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ یہودی اپنے آپ کو اللہ کے بیٹے کہتے ہیں، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دیا وہ دیا، تو ہم ہی ابراہیمی ہیں، یہ بھی ساتھ کہتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعتاً ان کو آزمایا، واقعتاً فرعون نے ان کو بہت بڑی سزائیں دیں، ان کے بچوں کو قتل کر دیتا تھا، واقعتاً انہوں نے صبر کیا، واقعتاً اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام کیا، ان کو نجات دی، ان کے لیے سمندروں نے راستے بنا دیے، بھوک لگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو من سلوا دیا، پیاس لگی تو کہا پتھر پر ڈنڈا مارو تو چشمے پھوٹ پڑے، دھوپ لگی تو ہم نے اوپر سے ان کو سائے کیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آزمایا، کامیاب ہوئے، اللہ نے ان پر انعامات کیے۔ تو اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے ان کے 10 انعامات کا تذکرہ کیا ہے، اور 10 ہی بعد میں ان کی اللہ کی بغاوتوں کا تذکرہ کیا ہے، اور اس کے بعد 10 ہی ان کو دی ہوئی سزاؤں کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب سابقہ امتوں کا تذکرہ کرتا ہے تو مقصد یہی ہوتا ہے کہ ان جیسے کام نہ کرنا، پھر تمہیں بھی اسی طرح کی سزا ملے گی۔ جتنے بھی مقامات پر سابقہ امتوں کا تذکرہ کیا ہے، یہ بدکار تھے تو ان کو پتھروں سے مارا گیا، یہ ملاوٹ کرتے تھے تو ان کے ساتھ یہ ہوا، تاکہ یہ امت وہ کام نہ کرے اور تاکہ ان کو وہ سزا نہ ملے جو ان کو ملی تھی۔ تو ہمیں یہود و نصارہ کے اور دوسری جتنی بھی امتیں ہیں جن کو سزائیں ملیں ان کے راستے سے بچنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کی تعمیر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بیٹے کا تذکرہ کیا ہے کہ ابھی بچہ تھا چھوٹا سا، والدہ کو لے کر ابراہیم علیہ السلام جنگل میں چھوڑ گئے، اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے ان کو کئی آزمائشوں سے گزارا، انہوں نے 100 نمبر لیے،
پاس ہوئے، بچے کو اسماعیل کو ذبح کر دو، بچے کو بچپن میں جنگل میں چھوڑ دو، اور اعلان توحید کیا تو آگ میں ڈال دیا۔ یہ سب آزمائشوں میں جب وہ پاس ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو امام بنا دیا۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں بیت اللہ کی دوبارہ تعمیر کروائی۔ یہ قصہ بیان کرنے کے بعد وہ توحید پر تھے، وہ شرک نہیں کرتے تھے۔ یہودیوں عیسائیوں تم دعویٰ کرتے ہو ہم ابراہیمی ہیں، تم تو شرک کرتے ہو، تو تمہارا ان سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ یہ ساری وضاحتیں کرنے کے بعد آخر میں رب ذوالجلال والاکرام نے بلکہ اس سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ وہ بھی بیان کیا ہے۔ وہ یہ کہ یہ لوگ کہتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام کی جو حکومت ہے وہ پرندوں سے باتیں کر لیتے، چیونٹیوں سے باتیں کر لیتے تھے، وہ حشرات سے، درندوں پرندوں چرندوں سب سے، اور جن ان کے قبضے میں تھے اور وہ حکومت چلاتے تھے۔ تو کہا یہ سب جادو کی وجہ سے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نفی کی ہے، فرمایا ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، انہوں نے کفر نہیں کیا، انہوں نے جادو نہیں کیا، لیکن شیطان کفر کرتے تھے۔ اور اس میں ہاروت اور ماروت کا قصہ بیان کیا ہے۔ یہ دو فرشتے تھے، ان کو اللہ نے کوئی علم دے کر بھیجا تھا، اور اس میں کوئی کفر تھا، فائدہ مند علم تھا، دنیا کا اس میں فائدہ تھا، مگر کفر کے بغیر نہیں مل سکتا تھا۔ تو وہ آزمائش بن کر آئے تھے، وہ جو بھی سیکھنا چاہتا اس کو بتاتے تھے کہ یہ کفر ہے مت سیکھو، پھر بھی اگر کوئی سیکھتا تو سکھا دیتے تھے۔ تو وہ قصہ بیان کیا ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے جادو کی نفی کی ہے کہ وہ بالکل ایسا نہیں کرتے تھے۔ اور اس کے بعد آخر میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک امۃ قد خلت، یہ امت تھی گزر گئی، لہا ما کسبت، جو انہوں نے کمایا وہ ان کا ہے، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، جو تم کماؤ گے وہ تمہیں ملے گا، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ کرتے تھے اس کا تم سے سوال نہیں ہوگا۔ اس بات کو ہمیں پلے باندھ لینا چاہیے۔ آج کل کئی میڈیا ایکٹیوسٹ اور کئی ٹی وی کے سکالر اور ٹی وی کے مفتی، ان کا کام ہی یہ ہے کہ شریعت کے، اسلام کے نان ایشو کو ایشو بنا کر کے لوگوں کو گمراہ کرنا۔ نان ایشو کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام نازل ہوا، آپ کے دنیا سے چلے جانے پر اسلام نازل ہونا بند ہو گیا۔ اب کوئی ان کی وفات کے بعد کے واقعات کو اجاگر کر کے اس پر اپنی دین کی بنیاد رکھتا ہے تو وہ دین نہیں ہے۔ اب آپ دیکھ لو، بعض لوگوں کا موضوع ہی یہ ہوگا حسین بن علی رضی اللہ عنہ، واقعہ کربلا، حضرت معاویہ اور حضرت علی کے معاملات، ان میں کیا جھوٹ کیا سچ، کون سچا کون جھوٹا، کون باغی کون حق پر، اسی پر ہی وہ اپنا سارا کام چلاتے ہیں، اسی بنیاد پر حق اور باطل کی لڑائی بنا دیتے ہیں اس کو۔ اور ان کا عقیدہ کیسا ہے، ان کے عمل کیسے ہیں، ان کی پاکی بلیدی کے مسائل کیسے ہیں، ان کو دین کا کتنا پتہ ہے، ان کو نماز آتی نہیں آتی، اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وہ امت گزر گئی، جو انہوں نے کیا ان سے پوچھا جائے گا، جو تم نے کیا تمہیں پوچھا جائے گا، تو تم اپنے سوال کا جواب تلاش کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قبر میں سوال ہوگا تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا رب کون ہے، اور حشر میں سوال ہوگا جو درس سنے تھے اس پر عمل کتنا کیا، مال کیسے کمایا، مال کیسے خرچ کیا، جوانی کیسے گزاری، اپنی عمر کیسے گزاری، یہ سوالوں کے جواب جب تک نہیں دے گا قدم نہیں ہلا سکے گا۔ تو ہمیں اپنے عقیدے اور عمل کے بارے میں پوچھنا چاہیے، اور اس کو سیکھنا اور ان سوالوں کے جواب تیار کرنے چاہیے۔ ہمیں ان کے آپس کے جھگڑوں اور ان معاملات پر بالکل اسی پہ ترکیز کر کے اسی کی بنیاد پر جماعتوں کو سچا جھوٹا بنانے کی کوشش کرنا، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ آخری آیت جو اس پارے کی ہے وہ اس طرف اشارہ کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو سنا ہے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔